اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرمن جیکسن سے محمد عبدالعزیز ہونے والے نو مسلم۔ جرمن جیکسن 11 دسمبر 1954 کو امریکی ریاست انڈیانا کے شہر گرے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق افریقی امریکی گھرانے سے ہے۔ ان کی ماں کا نام کیتھرین جیکسن اور باپ کا نام جوزف تھا۔ جرمن جیکسن معروف پاپ سنگر مائیکل جیکسن اور جینٹ جیکسن کے بھائی ہیں۔ موسیقی کی دنیا میں ان کا نام بھی اپنے بھائی اور بہن کی طرح عالمگیر شہرت رکھتا ہے۔ مائیکل جیکسن اور جینٹ جیکسن اب بھی ناچ گانے کے دھندے سے وابستہ ہیں، جبکہ جرمن جیکسن یوسف اسلام کیٹ اسٹون کی طرح اپنے عروج کے زمانے میں پاپ کی دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ جرمن جیکسن کا قبول اسلام ہادی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کی بہترین تفسیر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جرمن جیکسن نے کافی عرصہ پہلے اسلام قبول کیا۔ اب وہ دین اسلام کے سپاہی اور خاموش مبلغ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور عمومی طور پر اخبارات اور ذرائع ابلاغ سے دور رہتے ہیں۔ ایک معروف انگریزی ہفتہ روزہ کے مسلمان صحافی سے ان کی گفتگو ہوئی۔ اسلام کے بارے میں تعارف کلمات ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مذہب اسلام رنگ و نسل، قبیلے اور علاقائیت سے ماورا مذہب ہے جو ایک منفرد فضیلت کا حامل ہے۔ اس لیے جب کوئی فرد اسلام قبول کرتا ہے اور مذہب اسلام کی طرف قریب سے دیکھتا ہے تو وہ روحانی طور پر ایک سکون اور اطمینان اور فخر کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ اور مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کی آفاقی تعلیمات اور اس کی وسعت نظری انسان کو اس انتخاب میں مدد کرتی ہے۔ اس زمانے میں اسلام کے سب سے بڑے مذہب کے طور پر سامنے آیا۔ اسلام دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے طور پر سامنے آیا۔ جرمن جیکسن ان ہدایت یافتہ افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت سے متاثر ہو کر اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑا اور اس دین فطرت کو اپنایا۔ جرمن جیکسن نے اپنا اسلامی نام محمد عبدالعزیز رکھا اور لاس اینجلس کے مضافاتی علاقے میں ایک بہت آرام دہ اور خوبصورت مکان میں رہتے ہیں۔ محمد عبدالعزیز کے اس مکان کو چاروں طرف سے خوبصورت پھولدار پودوں اور سرسبز شاداب درختوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں جرمن جیکسن اپنی بہن جینٹ جیکسن کے ساتھ بیٹھ کر موسیقی اور گانوں کی دھنیں ترتیب دیا کرتے تھے، مگر اب وہاں سے اذان اور دنیا کے معروف قراء کی تلاوت قرآن مجید کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ 15 سے زائد سیکیورٹی کی گاڑیاں محافظوں کے ہمراہ 24 گھنٹے اس گھر کی نگرانی کرتی ہیں۔ یہ علاقہ دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ اب محمد عبدالعزیز کے مسلمان صحافی سے گفتگو کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے اپنے قبول اسلام اور دین اسلام کے ساتھ اپنے لگاؤ اور عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ 1979 کی بات ہے جب میں اور میری بہن نے مشرق وسطی کے بعض ممالک کا دورہ کیا۔ بحرین کے دوران قیام ہمارا شاندار استقبال ہوا اور ہمیں پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا گیا۔ وہاں بچوں کے گروپ سے بھی ملاقات ہوئی۔ بچوں نے نہایت ہی معصومیت اور بھولے پن سے باتیں کی اور ہم لوگوں سے مختلف سوالات بھی پوچھتے رہے۔ اس دوران میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے نے مجھ سے میرے مذہب کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں۔ پھر میں نے ان بچوں سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تمام بچوں نے ایک بیک آواز میں جواب دیا، اسلام۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے پرجوش اور بیک آواز جواب نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ پھر ان معصوم بچوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ گفتگو کے دوران ان کی آواز کا جوش یہ بتا رہا تھا کہ مذہب اسلام کے ساتھ وابستگی ان کے لیے وجہ افتخار ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے میرا اسلام کی جانب سفر کا آغاز ہوا۔ میرا ان مسلمان بچوں کے ساتھ ملنا، پھر ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کا معصومانہ انداز میں دین اسلام کے بارے میں بتانا اور اسلام کے ساتھ وابستگی کا فخر کے ساتھ اظہار کرنا، یہ سب وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے میں بعض مسلم اسکالر اور علماء سے ملنے اور دین اسلام کے بارے میں جاننے پر مجبور ہوا، اور میں نے نہایت ہی اشتیاق اور انداز میں دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وقت گزرتا گیا، پھر یوں ہوا کہ میں اپنے اندرونی جذبات اور احساسات کو لاکھ چھپانے کے باوجود نہ چھپا سکا۔
اور پھر یہ کہ جو بات میں نے دل کی گہرائیوں میں قبول کر لی تھی اسے میں کیسے چھپا سکتا تھا. سو میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. ابتدا میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کو چھپایا. پھر میں نے اپنے خاندانی دوست علی سے اس کا تذکرہ کر دیا. یہی علی مجھے سب سے پہلے سعودی عرب لے کر گئے. اس وقت تک میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا اور اس زمن میں میری معلومات بہت محدود تھی، لیکن یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ سچائی اور ہدایت کے راستے یہی ہے، کوئی اور نہیں. وہاں جا کر میں نے ایک سعودی خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزارا. انہی لوگوں کے ساتھ میں مکہ مکرمہ گیا جہاں میں نے عمرہ ادا کیا اور مدینہ منورہ بھی گیا. مکہ میں پہلی مرتبہ قبول اسلام کا باقاعدہ اعلان کیا. اسلام قبول کرتے وقت اور کلمہ شہادت پڑھتے وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میری دوسری پیدائش ہے. اسلام میں نے ان تمام سوالات کے جوابات پا لیے تھے. عیسائیت جن کا جواب دینے سے یکسر قاصر تھی. اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق اطمینان بخش جواب دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیگر مذاہب کے جوابات سے بھی میں کبھی مطمئن نہیں ہوا تھا. قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہی خوبصورت نظریہ پیش کرتا ہے. مذہب کے بارے میں میرے اندر کے سارے شکوک و شبہات اسلام ہی نے دور کیے. میں خدائے بزرگ اور برتر سے دعا کرتا ہوں کہ میرے خاندان کے دیگر افراد بھی سچائی اور حقیقت کو پہچانیں اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیں. میرے خاندان کے افراد عیسائیت کے پرستانہ رسومات کے پیروکار ہیں جو کہ دنیا بھر میں جیہوا وٹنس کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کے عقائد کے مطابق صرف 1,44,000 افرادی جنت میں جانے کے اہل ہوں گے. یہ عقیدہ ہمیشہ مجھے الجھن میں ڈالتا رہتا ہے. مجھے اس بات پر بھی بڑی حیرت ہوئی تھی کہ بائبل کو کئی افراد نے مدون کیا، حتیٰ کہ کنگ جیمز کی بائبل ایسے افراد کے ذریعے لکھائی گئی اور مدون اور ترجمہ کروائی گئی جن کو کنگ جیمز نے اسپانسر کیا تھا. مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا تھا جنہوں نے بائبل کو تصنیف کیا اور خدا کی طرف منسوب کر دیا، اور یوں خدائے بزرگ اور برطرف کی طرف سے دیے گئے احکامات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا. انہی دنوں سعودی عرب میں مجھے اسلامی تعلیمات پر مبنی یوسف اسلام کے کیسٹ سننے کا موقع ملا. ان سے بھی میری معلومات کافی اضافہ ہوا. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ امریکی ذرائع ابلاغ اسلام اور مسلمان کے خلاف منفی اور غلط پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں. امریکی میڈیا نے میرے خلاف بھی مذموم پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے ذہنی طور پر بڑی اذیت اور صدمہ سے دوچار ہونا پڑا. ہالی ووڈ ایک ایسی جگہ ہے جو مسلمان پر تہمت ترازی کرنے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اور وہ لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ عیسائی دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے پیش کردہ خوبصورت تصور کو دیکھنا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ امریکہ مسلمانوں کے خلاف الزامات کی بارش کیوں کرتا ہے. یہ باتیں مجھے افسردہ کر دیتی ہیں. میں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ میں امریکی میڈیا کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف الزام تراشی اور بہتان بازی سے روکنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کروں گا. مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ امریکی ذرائع ابلاغ میرے قبول اسلام کی خبر کو آسانی سے ہضم نہیں کر پائیں گے اور اتنا شور و غل اور واویلا مچائیں گے کہ آزادی کا اظہار، فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگا کر میرے خلاف میڈیا میں طوفان بدتمیزی مچایا گیا. لیکن آزادی مذہب، فریڈم آف ریلیجن کے حق کو جرم بنا دیا گیا. اس طرح امریکی سوسائٹی کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی. اسلام نے میرے بہت سے پیچیدہ مسائل کی گتھیاں سلجھا دی. سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے خود کو حقیقی معنی میں انسان سمجھا اور تمام باتیں اور چیزیں یکسر چھوڑ دی جن کی مذہب اسلام میں ممانعت ہے. میرے اس عمل نے میرے خاندان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی اور وہ ابھی میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر پائے تھے. مجھے ملنے والی دھمکیوں اور خطوط نے ان کو پریشان کر دیا. مجھے کہا گیا کہ میں امریکی معاشرے اور امریکی ثقافت میں بعض بغض اور عداوت کو پروان چڑھا رہا ہوں. یہ بھی کہا گیا کہ میں نے اسلام میں داخل ہو کر خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے. مجھے یہ دھمکی دی گئی کہ وہ امریکہ میں میری زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے خاندان کے افراد وسیع نظری کا ثبوت دیں گے. میرے والد کی تعلیم یہی تھی کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جائے. اس بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں جیکسن فیملی کے افراد میرے قبول اسلام کو تسلیم کر لیں گے.
امریکہ واپس لوٹتے وقت میں سعودی عرب سے بڑی تعداد میں اسلامی کتابیں لایا. یہ کتابیں اسلامی تعلیمات، تاریخ اسلام، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی عقائد جیسے موضوعات پر مشتمل ہیں. میں نے یہ کتابیں اپنے بھائی مائیکل جیکسن کو بھی دکھائی. اس نے اپنے مطالعے کے لیے خود کافی کتابیں منتخب کی. اس کا مطالعے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو ان مستند کتب سے براہ راست استفادہ کا موقع ملا، اور ورنہ اس سے پہلے وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں امریکی ذرائع ابلاغ کے گنہونے پروپیگنڈے کا شکار تھا. اگرچہ مائیکل جیکسن مسلمانوں سے کوئی مخاصمت نہیں رکھتا تھا، تاہم وہ ان کے بارے میں کوئی مثبت سوچ کا حامل بھی نہیں تھا. میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی کتب کے مطالعے کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس کے ذہن میں مکمل مثبت تبدیلی آئی. اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان بزنس مین کے ساتھ تجارتی تعلقات پر آمادہ ہوا. اب اس کے مسلم دنیا اور مسلمان شخصیات کے ساتھ اچھے گہرے اور ذاتی رابطے ہیں. وہ سعودی عرب پتی شہزادے ولید بن طلال کے ملٹی نیشنل کمپنی میں مساوی شیئر ہولڈر پارٹنر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں کوئی ایسی بات یا بیان نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مائیکل جیکسن اسلام یا مسلم مخالف جذبات رکھتا تھا. دراصل یہ بھی مائیکل جیکسن مخالف کیمپ کا پروپیگنڈا ہے. جب امریکی ذرائع ابلاغ نے میرے اسلام قبول کرنے پر اتنا واویلا مچایا اور میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا تو یہ مائیکل جیکسن کو کیسے بخش سکتے ہیں؟ مائیکل جیکسن کی اسلام سے قربت اور اسلام کا مطالعہ سب پر ظاہر ہو چکا، اور اس کو بھی اس وجہ سے دھمکیاں مل رہی ہیں. لیکن کون جانتا تھا کہ کل کیا ہو جائے. ہدایت تو اس خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے کہ مائیکل جیکسن اسلام قبول کر لے. آپ بھی دعا کریں. نوٹ: یہ ان دنوں کی بات ہے جب مائیکل جیکسن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب میں امریکہ واپس لوٹا تو میری ماں میرے آنے سے پہلے ہی میرے تبدیلی مذہب کی خبر ٹیلی ویژن پر سن چکی تھی، اور اخبارات نے بھی اسے شہ سرخیاں لگائی تھی. میری ماں ایک مذہبی خاتون ہیں. جب میں گھر پہنچا تو انہوں نے مجھ سے صرف ایک ہی سوال کیا: کیا تم نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ اچانک ہی کر لیا یا بہت سوچ و بچار اور غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا؟ میرا جواب تھا: ماں، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا. یہاں مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ میرے گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ ہے. ہمیں جو کچھ عطا ہوا یہ خدائے بزرگ اور برتر کی خاص عنایت میں سے ہے. ہم اس کے شکر گزار بندے کیوں نہ بنیں؟ یہی وجہ ہے کہ میں سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں. میں نے غریب افریقی ممالک میں بڑی تعداد میں دوائیں بھیجی. بوسنیا میں لڑائی کے دوران ہمارے جہاز ان کی امداد اشیاء پہنچاتے رہے. میں اور میرے خاندان کے افراد سماجی خدمات اور انسانیت کے حوالے سے بہت سنجیدہ اور حساس ہیں، کیونکہ ہم غربت کا زمانہ دیکھ چکے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم سب افراد ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. میرا یکایک اسلام قبول کرنا میری بہن جینیٹ کے لیے بھی تعجب خیز بات تھی. شروع میں تو وہ پریشان رہی. جب میں نے اس کو بٹھا کر تفصیل سے اس مسئلے کا بیان کیا اور موجودہ امریکن سوسائٹی سے اس کا تقابل کیا تو وہ مطمئن ہو گئے، اور اس زمان میں اس کے سارے اشکالات رفع ہو گئے. دراصل مغرب میں آزادانہ اختلاط مرد و زن اور اخلاقی ذمہ داریوں سے انحراف عام ہیں. شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ کئی خواتین سے ازواجی و جنسی تعلق رکھتے ہیں. یہ یہاں کی سوسائٹی میں عام بات ہے، اور یہی اس معاشرے کی تباہی اور اخلاقی انحطاط کی اہم وجہ ہے. اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے اور اس کی ایسی برائیوں سے بچانے کے لیے مضبوط باڑ لگاتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے ایک مسلمان کسی خاتون سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے باوقار طریقہ اختیار کرتا ہے، ورنہ پہلی بیوی کے ساتھ ہی وفادارانہ طریقے سے زندگی گزارنے پر اکتفا کرتا ہے. پھر اگر کوئی مسلمان دوسری شادی کرتا ہے تو اسلام عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اس پر مختلف شرائط بھی عائد کرتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ساری مسلم دنیا میں دوسری شادی کرنے والوں کا تناسب غالباً 1% یا اس سے بھی کم ہے. میری ہر غیر مسلم سے گزارش ہے کہ وہ تعصب اور مخالف کی عینک اتار کر مذہب اسلام کا مطالعہ کرے تو اس کو دنیا میں اسلام سے زیادہ عملیت پسند اور خوبصورت کوئی اور مذہب نظر نہیں آئے گا. جزاک اللہ خیر.